اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. دعا سنت اذکار کی فارم میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فلسطینیوں کے حق میں دعا قنوت نازلہ پڑھنا، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اس قسم کی جو دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں. اس کے بعد میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص، اور باقی OIC کے مسلمان کنٹریز سے بالعموم، کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں، سارے بھی ملائے جائیں. اگر آپ مسلمان ملکوں میں ان کو بانٹیں تو 2-2 لاکھ بھی ایک مسلمان ملک کے حصے نہیں آئے گا. مواخات بھی تو کروائی جا سکتی ہے. ہجرت مدینہ جب ہوئی تو مکے کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے. یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں پھیل جاؤ. تو آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں، اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دیں. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا ہے، تو وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ. اور دوسرا، اسرائیل مجھے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کھنڈرات کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں. تو فی الوقت تو ان کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں میں انہیں پناہ دیں گے تو اسرائیل مکمل طور پہ وہاں پہ قابض ہو جائے گا. بھائی وہ پہلے ہی ہو گیا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. نہ وہ پیچھے ہٹے گا، اور وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے، پورا امریکہ، پوری نیٹو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فوجی طاقت کے اوپر تو آپ ان کو گرانے سے رہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس وقت مواخات والا معاملہ جو نبی اسلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا، آج تو ہمارے پاس اتنے اسلامی کنٹریز ہیں، صرف عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے عربیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جیلسی فیکٹر بھی بہت ہے عربیوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے، کیونکہ فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے، سمجھدار، انٹلیکچوئلز ہیں. ورلڈ وار 2 سے بھی پہلے، میں آپ کو آج سے 80-90 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی فلسطین کے لوگ پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز ہوا کرتے تھے. آج بھی کئی عرب ملکوں کے اندر، کویت کے اندر، سعودیہ میں، آپ کو جو عربی ڈاکٹرز نظر آئیں گے میجورٹی فلسطینی ہوں گے، بڑے ذہین لوگ ہیں. تو شاید یہ بھی کوئی جیلسی فیکٹر ہے ان کو اکوموڈیٹ نہ کرنے کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ملکوں میں لے آئے تو شاید ہمیں سپرسیڈ نہ کر جائیں. بہرحال یہ OIC کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مواخات والا معاملہ. باقی ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز عمل ہے، چاہے وہ عمل اللہ کی اطاعت کا ہو یا دنیا میں سروائیول کے لیے جو آپ سائنس کی بنیاد کے اوپر ترقی کرتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری قوت تیار رکھو کافروں کے مقابلے پر پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے لیٹسٹ چیز یہی تھی. آج کے دور میں آپ لیٹسٹ اسلحہ کر لیں اس کی جگہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر جو دور سے پھینکے جاتے تھے یا نیزے، ظاہر ہے یہ زیادہ طاقتور چیز ہے، کیونکہ تلوار والا تو آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ اس کو دور سے پھڑکا دیں گے. جس طرح میں نے کہا کوئی کلاشنکوف والا نکل آئے تو سامنے تلوار نہیں مقابلہ کر سکتی. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار، اور آج تک ویلڈ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں میزائل یا ایئر فورس کے ذریعے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں، جب تک یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی، نبی الاسلام نے اس وقت بھی فرمایا اس زمانے کے لیے، وہ آج تک ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج دنیا میں اگر 5 سپر پاورز ہیں تو انہوں نے اپنی اس پاور کو ارن کیا ہے ورلڈ وار 2 میں جنگ جیت کے، ہٹلر کو ہرانے کے بعد. پھر 5 ملکوں نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر کر دیا، اور وہ آج تک وہی ورلڈ چیمپئن ہے. نیچے ہماری حکومتیں ہیں لیکن برائے نام ہے، اصل میں تو وہی طے کرتے ہیں. اسی دیکھیں ایک ملک بھی ویٹو کر دے، ساری قرارداد دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کئی بار اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ملک ایک جگہ جمع ہے، اکیلا جو ہے وہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کیونکہ وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے، ان میں آتا ہے امریکہ، رشیا، چائنا، UK اور فرانس.
یہ وہ 5 ملک ہیں جنہوں نے World War II میں جنگ جیتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا اب دنیا کے حاکم ہم ہیں. البتہ چلے نیشن سٹیٹس بننے دیں گے ہم, لیکن اوورال ہمارا رول چلے گا. اس لیے دیکھیں وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر. ابھی تک تو پچھلے آلموسٹ 80 سال 1945 سے لے کے آج 2025 تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور World War II کے بعد کوئی حکمرانی حاصل کر لی ہو. وہی 5 ورلڈ لیڈرز ہیں, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ارن کی. امریکہ نے اس زمانے میں 1.5 لاکھ بندہ بھرتی کیا تھا مینہٹن پروجیکٹ کے لیے, جو ایٹم بم بنانے کے لیے, اور وہ پورا سیکرٹ پروجیکٹ تھا. اور دیکھیں پھر انہوں نے جاپان کے اوپر 2 بم پھینک کے تو جاپان کو کنارے لگا دیا. ادروائز تو جاپنیز تو خودکش حملہ آور کسی کے قابو نہیں آتے تھے. 30,000 تو ایسے تھے کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. وہ پورے جہاز جا کے ان کے بحری جہازوں میں ٹکرا دیتے تھے, تباہ کر دیتے تھے. تو الٹیمیٹلی ایٹم بم کے قابو آیا جاپان, اور اس وقت صرف امریکہ کے پاس تھا. تو یہ انہوں نے ارن کیا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ World War II میں ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا امریکہ. آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب انہوں نے ہوائی جہاز بنائے ہیں, تب جا کے انہوں نے اس جنگ کو جیتا ہے. ورنہ ہٹلر تو پورا یورپ ہی ہڑپ کر گیا تھا سوائے گریٹ برٹن کے. اس کے آگے اگر بند ہے تو UK نے اور امریکہ نے. اور ظاہر وہ سائنس کے ذریعے. ذرا اس حال میں دیکھیں, اس وقت 300-400 لوگ ہیں. آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتا سکتے جو ہم مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہو. نہ یہ لائٹ, نہ یہ ایئر کنڈیشن, نہ یہ قالین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یہ گھڑی جو میں نے باندھی ہوئی ہے. ایون جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی گوروں کی مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں. قرآن پاک جو پرنٹ ہوا ہے, یہ بخاری مسلم جو رکھی ہوئی ہیں, کوئی ایک چیز آپ انگلی رکھیں کہ یہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہے. یہ کیمرہ, یہ یوٹیوب, فیس بک, اور پھر ہم آنکھیں ان کو دکھا رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر. تو اپنے آپ کو ہم آگے لے کے چلیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں, تب بھی کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے. ادروائز زبانی کلامی اگر آپ دعائیں کرتے رہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں, تو کیڑے نہیں ڈلنے, سیدھی سی بات ہے. توپوں میں کیڑے نہیں ڈلتے ہوتے. آپ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں, رشین وار کے دوران امریکہ نے غار کھود کے دیے تھے طالبان. اس زمانے میں تو مجاہدین کہلاتے تھے. وہ تورا بورا کے پہاڑوں میں ٹنلز کھود کے دی تھی. اتنی مضبوط ٹنلز کہ ان کے اوپر اگر آپ بم بھی گرائیں نا تو وہ, چونکہ پہاڑ تھے اوپر, نیچے وہ ٹنلز تھیں, تو ان ٹنلز تک وہ بم نہیں پہنچتے تھے. وہ رشین وار کے دوران امریکہ نے بنا کے دی. اور پھر جب امریکہ کے خلاف جنگ لڑی تو طالبان نے یہ جنگ الٹیمیٹلی جو جیتی ہے یا امریکہ نے ہاری ہے اکانومی کی وجہ سے. اس پورے 20 سال کے اندر طالبان نے جو پناہ لی ہے انہی غاروں کے اندر لی ہے جو امریکہ نے بنا کے دیے ہوئے تھے. اور اسلحہ کس کا؟ رشیا کا چھوڑا ہوا. آج امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں. بنایا ہم نے کچھ بھی نہیں بھائی, ان کی چیزیں یوز کر کے انہی کو دھمکیاں لگاتے ہیں. تو وہ دھمکیاں کس لیول تک ہیں؟ ہم تو F-16 کی اوور ہالنگ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے اگر وہ ہمیں پرزے نہ دیں. ہم ان کو کیا آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ باقی اب وقت آ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو, خصوصاً 5 اسلامک کنٹریز جو ہیں, پاکستان, سعودیہ, ایران, ترکی اور ملیشیا, یہ تو لیڈنگ ملک ہیں, اور باقی جو 57 کے قریب اسلامک ملک ہیں, یہ اپنی پالیسی کو شفٹ کریں. بجائے یورپ, امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ملنے کے, رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے حالات و واقعات کو بہتر کریں. اپنی پالیسی کا شفٹ اس طرف کریں تو ہی کوئی مستقبل میں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ کوئی حملہ کریں گے تو وہ اسرائیل کے اوپر بھائی حملہ تصور نہیں ہوگا. پوری آلموسٹ 50 ملکوں کی تنظیم نیٹو بھی پیچھے کھڑی ہے اور امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی فوج بھیج دیں, تو اگر مسلمانوں کی فوج چلی جائے تو اسرائیل کی فوج کیا مقابلہ کر. اور اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے بھائی, وہاں جو آپ کو میڈیٹرینین کے اندر یا پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک میں جو بیڑے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے, وہ سمجھے اسرائیل کے ہی ہیں. اسرائیل کے پیچھے ساری بجٹنگ, یہ سارا اسلحہ وہی دیتے ہیں. ہر سال
اربوں ڈالر کا ان کو اسلحہ اور امداد الگ سے وہ دیتے ہیں. تو صرف یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک اسرائیل کے ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اور اس میں آپ سائنس میں ترقی کے بغیر صرف نعرے لگانے کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اور اس قسم کے جلسے جلوس اور احتجاج کر کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں جہاد اور قتال کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو بھائی میں نے کسی کو نہیں روکا ہوا. یہاں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے روک لیا لوگوں کو. میں کہتا ہوں جی میرے کہنے پہ آپ کے کٹر ماننے والے لوگ اپنی توحید ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے کہنے پہ وہ جہاد سے جانے سے رک گئے. تو آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. دوسرا آپ لوگ تو پھر مجھے جھوٹا ثابت کرو نا، آپ خود چلے جاؤ کہ انجینئر نے روکا، لو جی آج ہی چلے ہیں. ہاں ادھر ایک فرنٹ مین مولویوں کا بڑی معصوم سی شکل بنا کے جی میرا تو دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں. بعد پتا چلا کہ اس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے، وہ اسرائیل جا سکتا ہے. تجھے کس نے کہا تو پاکستان کے پاسپورٹ پہ جاؤ اسرائیل. یہ ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. جتنی خلافت کی تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، وہ بھی خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جہاد پہ جانا چاہیے. تو جائیں بھائی، آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں، آپ جہاد اور قتال کے لیے جائیں. ہم جہاد اور قتال کے منکر نہیں، نعوذ باللہ. جہاد اور قتال کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم آپ کو مت دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی، اللہ سے ڈریں اور امت کو کوئی صحیح راستہ دکھائیں. اس طرح کرنے سے، جذباتی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں بننا. پھر جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم اپنے ٹیکسز اپنی حکومتوں کو دے رہے ہیں. انہی ٹیکسز کی بنیاد کے اوپر ہمارے فوجیوں کی تنخواہیں، پولیس کے ادارے کی تنخواہیں، جوڈیشری کی تنخواہیں میٹ ہوتی ہیں. ہم پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. 41 کے قریب ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم دیتے ہیں. ہم اللہ کے حضور بری ذمہ ہیں، ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. باقی ڈیسیژن ہمارے بڑوں نے کرنا ہے. اور وہ بھی بڑے، یہ نہ ہو کہ میرے متھے لگ جائے کہ انجینئر صاحب نے دسیا جیسی لڑ نہیں سکتے، اس واسطے ایسی کو نیچے جا رہے. ہاں میرے متھے نہ لگو، ریالٹی کو آپ خود دیکھیں. آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے، صحیح کریں تب بھی، غلط کریں تب بھی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ونس جب ڈیسیژن ہو جائے گا نا، پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتا دیتا اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میرے متھے لگنے کی کوشش نہ کریں. اور آخری بات، پچھلے دنوں بھی وہ کلپ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کیا، صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی. اس میں سے ایک کلپ تھا، صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک اس وقت کا ایک کوئی مجاہد آتا ہے یا موٹیویشنل اسپیکر یا مفتی اعظم، اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یروشلم فتح کرنے میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، پھر بھی یروشلم ہم سے جاتا رہا اور کئی جنگیں ہم نے ہاری، ہم یروشلم واپس نہیں لے سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اگر میں اپنے فوجیوں کے لیے ساز و سامان مہیا نہیں کروں گا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اسلحے کا بندوبست نہیں کروں گا، تو پھر ہم جنگ ہار جائیں گے، پھر ہمیں کئی قربانیاں دینی پڑیں گی شہادتوں کی شکل میں. اس طرح جنگیں نہیں جیتی جاتی. پھر صلاح الدین ایوبی نے پوری محنت کی اور پوری اسٹریٹجی کو مینج کرنے کے بعد 90 سال کے بعد یروشلم واپس لیا، بیت المقدس رومن امپائر سے. تو اس وقت کے لوگ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو، لیکن اس نے کہا بھائی اللہ پہ بھی توکل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریسورسز کو مینج کرنا ہے. آج بھی ہم وہی بات کریں گے کہ یہ تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہم ان حالات و واقعات میں پوری دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ پوری دنیا چھوڑ دیں، کسی ایک بھی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے قابل ہم نہیں ہیں. یہ میں آپ کو دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی فخریہ نہیں بیان کر رہا کہ میں ان کے سائڈ پہ کھڑا ہوں. نہ مجھے کوئی گلا کر سکتا ہے کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. ہمارے استاد غامدی صاحب کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں جی وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی. تو میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پوری زندگی ادھر ہی رہے، ایک دن جیل نہیں کاٹی انہوں نے، خلافت پہ کام کیا.
تو ٹھیک ہے، اس قسم کا کام اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کریں، بہت اچھی بات ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھے وی لاگ بنائیں، کانفرنسنگ میں بڑی بڑی مشکل ٹرمنالوجیز بولیں، 2-4 انگریزی کے لفظ بولیں، 3-4 آیتیں حدیثیں بیان کریں، الٹیمیٹلی مجھے گالیاں نکالیں اور وہاں سے اٹھ جائیں، اپنے گھروں میں چلے جائیں اور چندوں کے اوپر پلیں. پریکٹیکلی اب عوام الناس کا کام ہے کہ ان مولویوں کے اوپر نظر رکھے کہ یہ اب آگے کیا کرتے ہیں، کس کس کا بچہ جاتا ہے، اور اگر نہیں جاتا تو پھر ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کدھر ہو، ہمیں تو لارا لگا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، اس میں سے نکالا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز ان کے لیے ایک علمی سبق بھی ہوں گی، ان کو ہانٹ بھی کریں گی انشاءاللہ تعالی. ان سے پوچھتے رہنا آپ نے. میں نے تو اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، ہر پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. جو حق بات میں نے کہی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھی، اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اینڈ پہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين.